الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت جسے سورہ بقرہ کی آخری آیت کہا جاتا ہے، ان آیات کی اتنی فضیلت و برکت ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں سنی جاتی ہے، پڑھنا تو بہت طاقتور صورت ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ سن لی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کا ذکر پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان، نظر بد اور حسد کے اثرات، جادو جنات کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا دشمن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس گھر میں اس آیت کو صرف سنا جاتا ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے بہت محنت کر کے اس آیت کو آپ کی سکرین پر لکھ دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو زبانی یاد نہ ہو، کسی کو گوگل سے نہ ملے، کسی کو پڑھنا یاد نہ رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج مشکل وقت میں اس آیت سے کوئی بندہ محروم رہ جائے۔ اللہ والو، کسی بھی نماز کے بعد وقت کی کوئی پابندی نہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں، صرف 21 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے رب کریم سے 10 لاکھ بھی مانگو گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے بہترین اسباب پیدا فرما دے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف رب کی ہے۔ اللہ والو، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں رزق بھی ہے، رب پر توکل بھی ہے، عرش الہی پر بیٹھے رب کی تعریف بھی ہے۔ اس آیت کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ وہ بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیٹیاں جن کو لوگ گھر میں آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ بیٹیاں صرف 21 بار اس آیت کو پڑھ لیں۔ اللہ والو، جن گھروں میں بیماری ہے اور بیماری لا علاج ہو چکی ہے، ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا، در در کی ٹھوکریں کھا لی، صرف 21 بار اس آیت کو پڑھو۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس ہزاروں لگا کر جاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، 21 بار اس آیت کو پڑھ کر دیکھو، لا علاج بیماری آپ سے بھاگ جائے گی۔ جس طرح ایک پرندہ ایک جانور کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ایک بھیڑ شیر کو دیکھ کر بھاگتی ہے، اس طرح بیماری آپ کے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے اولاد پر نظر بد ہے، حسد ہے، منافقت کے اثرات ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، صرف کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک بار 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھنا شروع کر دے، والد پڑھ لے، ماں جی پڑھ لیں، صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ان کو خود بھی اور ان کی اولاد کو بھی، اور یہاں تک اس کے اثرات ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہمسائے رشتہ داروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام افراد کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ غیبی خزانوں سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کو آنے والی تمام مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کوئی کاروبار، کوئی بھی مقصد کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف 21 بار اس آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ مقصد جس کے لیے آپ سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کر رہے ہیں، آج کوئی کسی کو پورا کام بتانا گوارا نہیں کرتا، کوئی کسی کو سیدھے راستے پر یا کسی کو کامیاب ہوتا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ صرف اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لو، اس آیت کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر 21 بار پڑھ لو۔ سامنے والا خود ہر شے کو آپ کے سامنے رکھ دے گا، سامنے والا دشمن بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، سامنے آنے والی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب اتنا نوازتا ہے جب مانگنے والا رب سے مانگتا ہے۔ آج وہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے جس کو پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا۔
کا نام رب کا ہے، دینا رب نے ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں تو صرف آپ سے تلقین کر رہا ہوں کہ آج ہر کوئی مشکل میں ہے اور فوری جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ خدا را ان جعلی پیروں فقیروں سے بچیے، یہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ مسئلہ کوئی بھی نہ ہو تو پیسے بٹورنے کے چکر میں آپ کو بنے بنائے کام کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب دینا رب نے ہے، جب رازق رب ہے، خالق رب ہے، مالک رب ہے، رب نے وہ کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس قرآن کی آیت کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ قرآن مجید نے رب کعبہ نے ہر شے کا حل رکھ دیا۔ آج قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں، قرآنی آیت لے کر آیا ہوں، یہ رب کے الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی سے رحمتیں برکتیں برسا دیتے ہیں۔ آپ صرف 21 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھ کر دیکھیے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر چیز میں کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ رسالہ وظائف چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ وہ لوگ جن کو ابکری رسالہ وظائف کے وظائف نہیں پہنچ سکتے، ہمارا مقصد رسالہ وظائف کے تمام وظائف کو آپ تک پہنچانا ہے اور اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح لکھا گیا ہے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر اس آیت کو پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اس درود کو پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے مقصد کی ذہن میں نیت کیجئے کہ مولا کریم بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں، بے اولاد ہوں، اولاد چاہتا ہوں، رزق اور دولت کے خزانے چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ ہر مقصد کا حل اس وظیفے میں، اس آیت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کو بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، آپ بھی معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اپنی ترقی کو خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ سے دنیا سے تعلق کو ختم کرنی ہے۔ دنیا کبھی کسی کی نہیں بنتی۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ آیت جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے، اگر تو زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، اگر زبانی نہیں آتی تو آپ سکرین شاٹ لے کر سیو کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے، سمجھ آ جائے گی۔ سکرین پر نظر آنے والی اس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پوری پڑھی تو ایک بار ہو گیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران جس حاجت کو، جس مقصد کو ذہن میں لاتے چلے جاؤ گے، وہ مقصد، وہ حاجت پورا ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کروڑوں مانگو گے تو میرا رب اربوں عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کے خزانے ہیں، رب کی دین ہے، رب کی رضا ہے،
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وہ دیتے وقت نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کو جتنی محبت، عقیدت، یقین کامل سے پڑھو گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان جیسا گمان کرتا ہے رب کی ذات ویسا عطا کرتی ہے۔ آپ اچھا گمان کریں، جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اب 21 بار اس آیت کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، اور اس آیت کو 21 بار مکمل کرتے ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، اگر تو آپ دکان دفتر کاروبار پر ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر آپ مسجد یا مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو فوراً سجدے کی حالت میں صرف 11 مرتبہ یا غنیوں یا مغنی اور رب کعبہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر رب کے قریب ترین بندہ ہوتا ہے، سجدہ رب کے قریب لے جاتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں رب کے 2 ناموں کو پکارتا ہے تو سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی غنی ہو جاتا ہے، مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے، فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، لا علاج بیماریوں کا مکمل شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ خدا را اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس وظیفے کو ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ شیخ صاحب کا شیخ الوظائف کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ہمارا مقصد اپنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے اور رسالہ وظائف کو آپ تک پہنچانا ہے۔ خدا را آپ نے رسالہ وظائف چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اللہ والو، اب شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ مکمل ہو چکا۔ ان وظیفے کو پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے، بغیر مقصد کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے اور تمام رحمتوں برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچوں کی طرح ضد کر کے رب سے مانگیے کہ مولا تو ہی تو ہے، تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو، تو ہی تو خالق مالک رازق ہے، میری نسلوں کو تونگری کے ساتھ رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ